بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم مغثنی یا رسول اللہ، مریض درد اسیانم مغثنی یا رسول اللہ۔ اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمیدانم مغثنی یا رسول اللہ، دیگر چیزیں نمیدانم مغثنی یا رسول اللہ۔ حضرات اعلان کے مطابق اشتہار کے ذریعے جس طرح آپ حضرات کو بتایا گیا ہے کہ عرس سیدنا علاء الدین و حضرت سیدنا محمود شاہ بلخی کا آج یہ تیسرا پروگرام آل انڈیا نعتیہ مشاعرے کی شکل میں منعقد ہے۔ جتنے نام آپ حضرات نے اعلان کے ذریعے سنا تھا یا اشتہار کے ذریعے پڑھا تھا، وہ تمام تر شعراء اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر کے آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں۔ لہٰذا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بلا کسی لمحہ انتظار محفل پاک میں تشریف لائیں اور آج کے عظیم الشان آل انڈیا نعتیہ مشاعرے کو کامیاب بنائیں۔ آج کے عظیم الشان نعتیہ مشاعرے کی نظامت فرمانے کے لیے نقیب اعظم ہندوستان استاذ گرامی حضرت مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ پرتاپ گڑھی یہ آج کی عظیم الشان آل انڈیا نعتیہ مشاعرے کی نظامت فرمائیں گے۔ ثناخوانی کرنے کے لیے ثناخوان رسول بلبل باغ مدینہ محترم جناب احسان شاکر صاحب قبلہ اعظمی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے ثناخوان پیمبر بلبل باغ رضا محترم جناب سلیم رضا صاحب قبلہ پیلی بھیت شریف، جناب حیدر رضا پرتاپ گڑھی، جناب احمد رضا صاحب قبلہ گونڈوی، حضرت مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ بستوی، اور جتنے نام آپ حضرات نے الغرض سنا تھا وہ تمام تر شعراء آپ حضرات کی دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو حضرات روڈ پر ہیں یا ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، میں ان سے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اب ادھر ادھر نہ ٹہل کر کے اپنے آپ کو آل انڈیا نعتیہ مشاعرے سے جوڑیں اور شعراء کرام سے کلام سن کر کے اپنے قلوب و اذہان کو روشن و مجلہ فرمائیں۔ حضرات میں پھر آپ حضرات کو بتا دوں جو حضرات ادھر ادھر ہیں، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے نام آپ حضرات نے سنا تھا یا پڑھا تھا وہ تمام تر شعراء آپ حضرات کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں، اور آج عرس مقدس کی یہ آخری تقریب آل انڈیا نعتیہ مشاعرے کی صورت میں منعقد ہے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا درگاہ انتظامیہ کے تمام تر ممبران کو اور درگاہ انتظامیہ کے متولی کو اور آپ جیسے مخلص سامعین کو کہ آپ کی محنتوں کے ذریعے، آپ کی کاوشوں کے ذریعے آج کا یہ عظیم الشان تیسرا پروگرام انشاءاللہ العزیز اپنے کامیابیوں کی طرف رواں دواں ہوگا۔ لہٰذا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں اپنے تمامی بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر کے محفل پاک میں تشریف لے آئیں۔ ویسے بھی ہم اور آپ جو ہے اپنا سارا کا سارا وقت کسی نہ کسی مصروفیت میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا، ہم سبھی حضرات کا سب سے قیمتی وقت وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے۔ یقیناً ذکر الہی زندگی ہے، ذکر الہی سے غافل رہنا موت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا تھا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس کی مثال زندے اور مردے کی طرح ہے۔ تو یقیناً آج یہاں پر ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ ہم اور آپ آج یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تو سیدنا علاء الدین و حضرت سیدنا محمود شاہ بلخی رضی اللہ تعالی عنہما کے مقدس ذکر کو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں تمام تر خوش عقیدہ مسلمانوں کو سرکار علاء الدین سرکار محمود شاہ بلخی کے دیوانوں کو دعوت محبت پیش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے محفل پاک میں تشریف لے آئیں۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جس نے لفظ کن سے کونین کی تخلیق فرمائی ہے۔
درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور پیش ہیں گنبد خضرا کے مکین مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں کہ جن کی روضہ رحمت سے کونین کی باوقار زندگی کے تحفظ کے لیے آج بھی یہ صدا عام طور پر آ رہی ہے کہ نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشان منزل مقصود ہے میری تربت، نشائے چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لیے، نشائے چھوڑتا ہوں اہل کارواں کے لیے، بے پناہ عقیدت و محبت کے عارفول پیش ہے صحابہ کرام و شہدائے اعظام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہوں میں کہ جنہوں نے اسلام جیسے مذہب مہذب کو قرنن بعد قرن نسلن بعد نسل دار و رسن کے فندوں کو چومتے ہوئے ہم سامعین کرام تک پہنچایا ہے۔ صلیب و دار سہی دشت کوہ سار سہی، صلیب و دار سہی دشت کوہ سار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے، سنی جو بانگے جرس تو بقت لگاہے جفا، سنی جو بانگے جرس تو بقت لگاہے جفا، کفن بدوش اسیران زلف یار چلے، کفن بدوش اسیران زلف یار چلے۔ حضرات اب یہ ناچیز اس بارگاہ ابتری میں بے پناہ عقیدت و محبت کے حارفول پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنے جا رہا ہے کہ جو بریلی شریف کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے ہم اسلامیان ہند کے سینوں میں عشق مصطفی کا چراغ روشن کر دیا، جس کی ہر ہر ادا عشق مصطفی سے تعبیر ہو کر کے رہ گئی، جسے ہم اور آپ دنیا عشق و محبت کا امام، فکر و نظر کا شہنشاہ کہتے ہیں، دنیا عشق و عقیدت جسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس دور کی پیداوار ہے کہ جب کفر کی گھنگور گھٹا چھائی ہوئی تھی، شرک کے متوالے بادل اپنے گھن گرج کے ساتھ اہل ایمان کو ڈرانے پر مجبور کر رہے تھے، صاحبان جبہ و دستار ابلیس کی شاگردگی کا حق ادا کر رہے تھے، تو ایسے بھیانک ماحول میں رب قدیر نے بریلی شریف محلہ سوداگران میں حضرت مولانا متی علی خان کی گود میں ایک ایسا بچہ عنایت فرمایا جس نے ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، جسے آج پوری دنیا عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست پا سمجھا گیا، ہر ولی ہر غوث کو بے دست پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا۔ تو یقیناً یہ احسان عظیم ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کہ ہم اور آپ آج ایک اللہ کے ولی کے آستانے پر حاضر ہو کر کے ان کے عرس مقدس کی تقریب کو آل انڈیا نعتیہ مشاعرے کی صورت میں ہم اور آپ منا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھیں گے ممبر شریف پر شورا اہل سنت کی آمد ہوگی، جن سے یہ بات دیگرے ہمیں اور آپ کو نعت کے اشعار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، منقبت کے اشعار مشائخ اہل سنت کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ اس لیے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو حضرات روڈ پر ہیں، جو حضرات دکانوں پر ہیں، جو حضرات دائیں بائیں بیٹھے ہیں، میں ان سے ادب سے گزارش کر رہا ہوں میرے بھائی یہ جلسہ آپ کا ہے، اس کو کامیابیوں کی دہلیز تک لے جانا آپ حضرات کا کام ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات نے جتنے مہمان کو بلایا ہے وہ تمام تر مہمان آپ کی دعوت محبت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے دیار محبت درگاہ پاچو پیرن شریف میں تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد یکی بات دیگرے ہمیں اور آپ کو ان سے ملاقات کرنی ہے، یکی بات دیگرے ہمیں اور آپ کو ان کے کلام کو سن کر کے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے۔ حضرات
اب آئیے وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے دامن کو سمیٹ رہا ہے، میں زیادہ آپ سے کچھ تمہید نہ کر کے اپنے گفتگو کے چیپٹر کو یہیں پر کلوز کر کے اب آئے میں وہ کام کر لیتا ہوں جس کام کو ہمارے اسلاف نے کیا ہے، یعنی آج کے عظیم الشان آل انڈیا نعتیہ مشاعرے کی پاکیزہ ابتدا اللہ کے مقدس کلام سے کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں حضرت حافظ محمد سہیل صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مخصوص لب و لہجے میں آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی افتتاح فرمائیں اور مخصوص لب و لہجے میں تلاوت کلام ربانی سے آج کے اس عظیم الشان آل انڈیا نعتیہ مشاعرے کی پاکیزہ ابتدا کریں۔ جو حضرات ادھر ادھر ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اب بلا کسی لمحہ انتظار کے محفل پاک میں تشریف لائیں، اس لیے کہ محفل پاک کا آغاز اللہ کے مقدس کلام سے